اب آگے میں ایک بات آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ جب یہ کہا جاتا ہے بچوں کا ذہن بگاڑنے کے لیے کہ دیکھو جی وہ کرسچن جو ہے وہ بھی تو آخر کچھ کرتے ہی ہیں نا، یہ ہندو بھی تو آخر کوئی نہ کوئی پوجا پاٹ کرتے ہیں نا، تو مسلمان بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہوں، سب کو صحیح کہو، کیا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، بس ٹھیک ہے تم جہاں لگے ہو لگے رہو اور ان کو غلط نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہوں۔ اب یہ ایک شبہ ہمارے بچوں کے، ہمارے بڑوں کے، ہمارے طلباء طالبات کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ایک بات بالکل واضح طور پر سن لیجئے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے انبیاء کا جو سلسلہ، اپنے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، اس میں کچھ وہ رسول تھے جو سابقہ انبیاء کی، یا کچھ وہ انبیاء تھے جو سابقہ رسولوں کی تعلیمات کو آگے کنٹینیو کرتے تھے، اور وہ ایک عرصے تک ایک ہی کتاب کی تعلیمات مختلف صدیوں تک چلیں، اور پھر اگلا نبی جب نئی کتاب لے کر آیا تو اس نے بتا دیا کہ اب پہلے نبی کا دور وہ ختم ہوا، اب میرا دور شروع ہوا، میری کتاب کا دور شروع ہوا، اور وہ چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ سلسلہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بتا دیا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ اگر ان کا وہ مقام ہے کہ اگر ان کی زندگی، اگر آپ ان انبیاء کی زندگی میں تشریف لے آتے تو ان انبیاء کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی قرار پاتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ اگر یہ نبی تمہاری زندگی میں آ گیا تو تم اس کی بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی مانیں گے، اقرار کر لیا، انہوں نے عرض کیا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں کہ یہ اتنا بڑا نبی ہوگا کہ جس دور میں آئے گا اس کے بعد سابقہ تمام انبیاء کی تعلیمات ختم ہو جائیں گی، اور صرف اس نبی کی تعلیمات جو ہیں ان کا آغاز ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ہادی بن کر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن ایک کتاب دی۔ اب ہم جو کہتے ہیں یہ صرف ایک دعویٰ نہیں، ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان یہ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ سچا کون ہے؟ سچا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو مانتا ہے۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کیسے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے مان لیا، لیکن جن لوگوں کو یہ تسلیم نہیں ہے، ہم نہیں مانتے یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تم لوگوں کو اس بات کے چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن نے شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو دعویٰ ہو گیا نا، شک نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو شک ہے، تو قرآن نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تمہیں شک ہے تو اسی صورت میں فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ پھر تم اس جیسی کوئی اور کتاب بنا کر لے آؤ۔ اگر یہ اللہ کی نہیں ہے، اس نبی نے بنائی ہے، کسی انسان نے بنائی ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی عربی جانتے ہو، تم بھی شاعر ہو، تم بھی ادیب ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، تو اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر نہ بنا سکو گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جب اللہ کی کتاب ہے تو سچی کتاب ہے، جب سچی کتاب ہے تو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا وہ بھی سچ ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتیں وہ سچی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے اسی وقت کہہ دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کہ یہ جو میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، نہ تو ابھی تک تم نے بنائی ہے، نہ بنا سکو گے،
قیامت تک تمہارے لیے چیلنج ہے کہ تم اس جیسی صورت نہیں بنا سکتے۔ آج 1445 سال گزر گئے اور آج تک یہ تمام وہ لوگ جو اسلام کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں ان کے لیے کتنی آسان سی بات ہے۔ یہ میزائل بنانا، یہ جنگیں کرنا، یہ اتنے بڑے بڑے بجٹ صرف کرنا اسلام کو مٹانے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے 10-20 شاعروں، ادیبوں، فصیحوں، بلیغوں کو جمع کر لیتے، ان کو کہتے یار بیٹھ کے نا ایک سورت قرآن جیسی بنا دو تاکہ ہم قرآن کے چیلنج کا جواب دے دیں۔ اللہ نے کہا اگر قرآن کی اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ گے تو قرآن جھوٹا ہوگا، تم سچے ہو جاؤ گے، تو آؤ پھر سچے بن کے دکھاتے ہیں، کوئی صورت لے کے آ جاتے ہیں۔ آج تک وہ صورت نہیں لا سکے اور قرآن نے بتا دیا تھا کہ نہیں لا سکو گے۔ جب نہیں لا سکو گے تو پھر قرآن سچا اور اللہ کا نبی سچا۔ قرآن کا معجزہ کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ اور میرے عزیزو، یہ ہے وہ بات جس سے ہم آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں اسلام سے بدظن کرنا چاہتا ہے تو یہ قرآن اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کہے کہ دیکھو جب قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکی تو پھر قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور جو قرآن کے خلاف بات کرتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو پھر وہ اسے کہیں یہ جو کتاب ہے کس کی ہے؟ کیا یہ انسان نے بنائی ہے؟ نہیں بنائی۔ کس ذات کی ہے یہ؟ جس ذات کی یہ کتاب ہے وہ ذات جو کچھ کہتی ہے پھر وہ سچ کہتی ہے۔ تو یوں عزیزو واضح ہو گیا، اسلام دعوے نہیں کرتا، اسلام آپ کو قائل کرتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کرتا ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا میں سچا ہوں، خدا سچا ہے، نبی سچا ہے، مان لو، یہ زور سے منوانا چاہتا ہے۔ نہیں، قرآن ہمارے دلوں کو مطمئن کرتا ہے اور دلوں کو مطمئن کر کے کہتا ہے کہ تمہارا دل خود یہ کہے گا کہ اسلام برحق، قرآن برحق، خدا برحق، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی تعلیمات برحق۔ یوں عزیزو قرآن کریم جس کو آپ اور ان بچوں نے آج پڑھایا، آپ والدین نے ان بچوں کو بھیجا، یہ وہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر ہم آپ اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کریم سے وابستہ رکھے۔